अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशियत रखने वाला मुल्क है। सड़कें ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ियां सड़क का दरमियानी हिस्सा किसी इमरजेंसी के लिए खाली कर देती हैं। ये मुल्क यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिटनेस रखने वाले लोग कहलाए जाते हैं। मुल्क में कोका कोला ड्रिंक पर पाबंदी है। मर्सिडीज बेंज को टैक्सी के लिए इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जेल से भागने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बियर इस मुल्क में पी जाती है। सबसे ज़्यादा किताबें इस मुल्क में छापी जाती हैं। वो मुल्क जिसने डे लाइट सेविंग टाइम, जिसे समर टाइम भी कहा जाता है, दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसमें 400 से ज़्यादा चिड़ियाघर हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, तो वो मुल्क है जर्मनी। आज हम सैर करेंगे जर्मनी की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जर्मनी, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, ये दुनिया का एक खूबसूरत तरीन, अमन पसंद और मजबूत तरीन माशियत रखने वाला मुल्क है। जर्मनी वस्ती यूरोप का एक मुल्क है। ये रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है और यूरोपीय यूनियन की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कहलाता है। और रकबे के लिहाज से जर्मनी यूरोप का छठा बड़ा मुल्क है। शुमाल में डेनमार्क, मशरिक में पोलैंड और जमहूरिया चेक, जनूब मशरिक में ऑस्ट्रिया और जनूब मगरिब में स्विट्ज़रलैंड की सरहदें मिलती हैं। फ्रांस, लक्समबर्ग और बेल्जियम मगरिब में वाक़िया हैं। शुमाल मगरिब में नीदरलैंड्स के साथ और जर्मनी की सरहदें बहरे शुमाली और शुमाल मशरिक में बहरे बाल्टिक से भी मिलती हैं। जर्मनी का रकबा 3,57,022 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। 1871 में जर्मनी एक कौमी मुल्क बन गया क्योंकि अक्सर जर्मन रियासतें मुत्तहिद हो गईं। हालांकि स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया ने इत्तेहाद से इनकार कर दिया। नई हुकूमत का नाम प्रोशिया रखा गया और ये जर्मन सल्तनत का हिस्सा बनी। पहली जंग अज़ीम और जर्मन तरही 1918 का 1919 के बाद जर्मन सल्तनत पार्लिमानी निज़ाम में तब्दील हो गई। 1933 में नाज़ियों ने जर्मनी पर कब्जा किया और नाज़ी जर्मनी का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रिया की जर्मनी में शमूलियत और दूसरी जंग अज़ीम जैसे तारीख़साज़ वाक़या रूनुमा हुए। मगरबी जर्मनी में अमेरिकी, बरतानवी और फ्रांसीसी ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल थे, जिन्हें मुत्तहिद करके मगरबी जर्मनी का इलाका बनाया, जबकि मशरिकी जर्मनी को सोवियत यूनियन से आज़ाद करवाया। जिन्हें मुत्तहिद करके मगरबी जर्मनी का इलाका बना, जबकि मशरिकी जर्मनी को सोवियत से आज़ाद कराया गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर जर्मनी की तारीख पर मज़ीद तफसील से नज़र डाली जाए तो आपको ये बताता चलूँ कि पहली जंग अज़ीम जो 1914 में शुरू हुई, इस जंग का आगाज़ ऑस्ट्रिया में हुआ जब सर्बिया के एक बशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। फिर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसका साथ जर्मन ने दिया। देखते ही देखते ये जंग दुनिया की आलमी जंग का रूप इख्तियार कर गई। इस जंग में टोटल 9.7 मिलियन मिलिट्री के जवान और 10 मिलियन आम लोग शामिल थे। इस जंग में 20 मिलियन लोग की अमवात हुई और 21 मिलियन के करीब लोग जख्मी हुए। इस जंग में 17 लाख से ज़्यादा जर्मनी फ़ौजी मारे गए और बिल्कुल इसी तरह रूस के भी 16 लाख से ज़ायद फ़ौजी मारे गए। ये दुनिया की पहली जंग थी जो अपने वक़्त के जदीद तरीन हथियारों से लड़ी गई। इन हथियारों की वजह से शरह अमवात में बहुत ज़्यादती हुई। इस जंग में दो पार्टियां आमने सामने थीं। एक तरफ बरतानिया, रूस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, रोमानिया, जापान और अमेरिका, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दुनिया के अजीम या जालिम तरीन लीडर हिटलर को तो जानते होंगे। हिटलर का ताल्लुक भी जर्मनी से था। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने। फिर एक तवील अरसे के बाद जर्मनी ने दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ किया, जो 3 सितंबर 1939 को हुई।
جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا، ساتھ ہی برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد جرمنی جنگ ہار گیا۔ دوسری جنگ عظیم ایک بہت خونی جنگ تھی۔ اس جنگ میں ایک رپورٹ کے مطابق 7 کروڑ سے لے کر 8 کروڑ لوگ مارے گئے۔ 1940 میں پوری دنیا کے 2.3 بلین یعنی دنیا کے 3% لوگ ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں براہ راست فوجیوں اور عام شہریوں کی ہلاکت 5 کروڑ سے 6 کروڑ کے درمیان تھی۔ ان کے علاوہ 2 کروڑ سے 2 کروڑ 80 لاکھ کے قریب لوگ مختلف قسم کی بیماریوں اور قحط سالی سے مارے گئے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ اموات سوویت یونین، پھر چائنا، پولینڈ، انڈونیشیا، انڈیا، یوگوسلاویا، فرینچ انڈو چائنا، لیتھوانیا، جرمنی، جاپان، رومانیہ، ہنگری، اٹلی، گریس، لٹویا اور فرانس کی ہوئیں۔ اس جنگ میں دنیا کے 61 ممالک نے حصہ لیا۔ جنگ ہارنے کے بعد جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مشرقی جرمن بنا اور دوسرا مغربی جرمن۔ یہ وہ وقت تھا جب جرمنی پر ہر روز قیامت ٹوٹتی تھی۔ ملک کا برا حال تھا، پورا ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ لوگ بے روزگار تھے، کھانے اور پینے کی اشیاء نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ملک کی زیادہ تر عوام کیمپوں میں رہتی تھی۔ جرمنی میں کل 16 ریاستیں ہیں۔ درجہ حرارت موسم کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ کل آبادی 83 ملین ہے اور روس کے بعد یورپ کا دوسرا کثیر آبادی والا ملک ہے۔ جرمنی یورپ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جو مکمل طور پر براعظم یورپ میں ہے۔ یہ یورپی اتحاد کا سب سے زیادہ آبادی والا رکن ہے۔ جرمنی میں موسم انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ گرمیوں میں موسم انتہائی شاندار اور دلکش ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں ہر طرف برف ہی برف نظر آتی ہے۔ سردیوں میں جرمن لائف کافی مشکل ہوتی ہے۔ جرمنی میں گاڑیوں کے ٹائر سردیوں اور گرمیوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ سارا سال بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ حکومتی کارروائیاں انتہائی زبردست ہیں، اس لیے زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جرمن آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 17واں سب سے بڑا ملک ہے۔ دنیا میں ایک طویل عرصے سے جرمنی سب سے کم شرح پیدائش والا ملک ہے، جس کی ریٹنگ 1.3 سے 1.4 ہے، یعنی 1972 کے بعد ہر سال شرح پیدائش سے زیادہ شرح اموات ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ غیر ملکی لوگوں کی وجہ سے جرمنی کی 26% آبادی میں اضافہ ہوا۔ جرمنی میں مردوں کی عمر 78.6 سال اور عورتوں کی عمر 83.4 سال نوٹ کی گئی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی کتاب بھی جرمنی میں چھاپی گئی، حتیٰ کہ آج بھی جرمنی میں دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ اس ملک میں ہر سال 1 لاکھ کے قریب کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ یہاں کے لوگ کتابوں کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ بڑی بڑی لائبریریوں میں لوگ خاموشی کے ساتھ کتابیں پڑھتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر بات کی جائے جرمنی میں تعلیم کے نظام کی، تو جرمنی میں تعلیم مکمل فری ہے اور یہاں کے لوگ اعلیٰ ایجوکیٹڈ ہیں۔ غیر ملکی لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ نہ ہونے کے برابر فیس ادا کر کے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں آپ سڑکوں پر کانوں میں ہینڈ فری یا ہیڈ فون لگا کر نہیں چل سکتے۔ یہ قانون کے بالکل خلاف ہے۔ ایسا کرنے سے سخت جرمانہ دیا جاتا ہے۔ جرمنی میں اگر روڈز بلاک ہو جائیں تو گاڑیاں بالکل سائڈ پر یعنی فٹ پاتھ کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں۔ روڈز کا درمیانی حصہ ایمرجنسی ایمبولینس اور پولیس کی ایمرجنسی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ عام روٹین میں شامل ہے۔ انسانیت کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ جرمنی میں چھٹی والے دن شور مچانا، گھر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ہمسایہ تنگ ہو، اس پر مکمل پابندی ہے۔ شکایت ہونے کی صورت میں آپ کو ہیوی فائن ادا کرنا پڑے گا۔ جرمنی دنیا کی تیسری سب سے بڑی معاشی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ جرمنی کا سالانہ GDP 5.537 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 66,037 ڈالر ہے، جو پاکستانی 1,85,63,000 روپے کے برابر ہے۔ جرمنی کا کالنگ کوڈ +49 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .de ہے۔ جرمنی میں کوکا کولا ڈرنک پر مکمل پابندی ہے۔ جنگ عظیم کے بعد ملک میں کوکا کولا کے متبادل فانٹا سافٹ ڈرنک کو بنایا گیا۔
اور آج فانٹا ہر سال اربوں ڈالر کا بزنس کر رہی ہے۔ پورے جرمنی میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، روڈز انتہائی کشادہ اور صاف ستھرے ہیں۔ کچرے کا تو پورے جرمنی میں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ پورے جرمنی میں ٹرین کا بہترین نظام موجود ہے۔ یہاں کا ٹرین سسٹم دنیا کا دوسرا سب سے لگژری اور خوبصورت ٹرین سسٹم ہے۔ شہروں میں بھی میٹرو کا نظام موجود ہے۔ جرمنی میں جا کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہاں کی ٹرینز گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی ہیں۔ ٹیکسی اور بس ٹرانس کا نظام بھی موجود ہے۔ جرمنی میں رولز کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کو آپ کی مالی پوزیشن دیکھ کر فائن دیا جاتا ہے۔ اگر آپ مالی سٹرونگ ہیں تو فائن زیادہ، اور اگر آپ نارمل ہیں تو فائن کم ہوگا۔ ٹرین اور میٹرو کا کرایہ بس اور ٹیکسی سے قدرے کم ہے، اور لوگ زیادہ تر سفر ٹرین اور میٹرو سے ہی کرتے ہیں۔ جرمنی کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا اور بڑا شہر برلن ہے، جو اس کا مالیاتی مرکز بھی ہے۔ برلن سٹی کا کل رقبہ 891.3 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی کل آبادی 38 لاکھ سے زائد لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بھی جرمنی کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہ شہر جرمنی کا تیسرا سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور نیٹ اینڈ کلین ہے۔ ویسے تو پورا جرمنی ہی نیٹ اینڈ کلین ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس شہر کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ برلن کے مشہور مقامات بیلن پیلیس، چارلوٹنبرگ شامل ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو 26% کے ساتھ کیتھولک چرچ، 23.7% کے ساتھ پروٹسٹنٹ چرچ، اور 1.9% اسسٹنٹ آرتھوڈکس، اور 1% دوسرے کرسچین۔ 41% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں، 3.5% اسلام، اور 1.8% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی اچھی نیچر کے مالک ہیں اور انتہائی خوش مزاج ہیں۔ جرمنی ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ جرمنی میں ہیلتھ کا شعبہ انتہائی اہم مانا جاتا ہے۔ یہاں میڈیکل جرمن لوگوں کے لیے بالکل فری ہے۔ غیر ملکی لوگ نہ ہونے کے برابر رقم ادا کر کے بڑے سے بڑا علاج آرام سے کروا سکتے ہیں۔ جرمنی کی کرنسی یورو ہے۔ 1 یورو پاکستانی 308 روپے کے برابر ہے۔ جرمنی میں جیل سے بھاگنے والے قیدیوں کو پکڑا نہیں جاتا۔ ہاں، اگر وہ دوبارہ کوئی جرم نہ کرے تو جرمنی کا ماننا ہے کہ ہر انسان کو آزاد رہنے، گھوم پھرنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا 101% حق ہے۔ شرط یہ ہے کہ لوگ ریاست کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ جرمنی ایک انتہائی اوپن مائنڈڈ ملک ہے۔ جرمنی میں بچوں کا نام ان کی مرضی سے رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں سزا ہوتی ہے۔ جرمنی کے کل رقبے کا 1/3 حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور اس کے تقریباً 1.27% حصے پر پانی موجود ہے۔ جرمنی اقوام متحدہ، یورپی یونین، نیٹو، یورپین کونسل، G7، G20، OECD کا رکن بھی ہے۔ اس کے پاس یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ سائنس کی تیسری سب سے بڑی تعداد موجود ہے۔ دنیا کے مشہور و معروف گاڑیوں کے برانڈ Audi، BMW، فورڈ، مرسڈیز، یہ سب جرمنی کی پیداوار ہیں۔ جرمنی میں ہر شہری کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی موجود ہے۔ پورے جرمنی میں آپ جگہ جگہ چرچ دیکھیں گے۔ بہت سے پرانے چرچ جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے، جن کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ملک انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ ہٹلر جیسے عظیم لیڈر کو یاد کر کے آج بھی جرمن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جرمن کی سرزمین سے آج بھی جنگ عظیم کے گولہ بارود ملتے ہیں، لیکن آج یہ دنیا کا امن ترین ملک ہے۔ جرمن شہری بغیر ویزے کے دنیا کے 170 سے زائد ملکوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ جرمن میں لوگ سب سے زیادہ فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں، جو اس کا قومی کھیل بھی ہے۔ جرمن کا قومی پرندہ باز ہے۔ جرمنی کا قومی درخت اوک کا درخت ہے۔ جرمنی کا قومی فوڈ سوربرائٹن ہے۔ جرمنی کا نیشنل فروٹ سیب ہے۔ جرمنی کے مشہور شہروں میں برلن، موچ، فرینکفرٹ، ہمبرگ سرفہرست ہیں۔ ان کے علاوہ اور شہر بھی ہیں۔ جرمنی میں ہر سال
करोड़ों लोग विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरे जर्मनी में होटल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा है। जर्मनी में डांस क्लब इंतहाई ओपन हैं। सारी रात बर्लिन, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट की गलियां खूबसूरत लड़कियों से भरी रहती हैं। शराब खुलेआम रोड्स पर भी पी सकते हैं, लेकिन सिगरेट नोशी आप रोड्स पर नहीं कर सकते, इस पर मुकम्मल पाबंदी है। जर्मनी नाइट लाइफ इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के मर्द हजरात हों या लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी को इंतहाई शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं। यहाँ के साहिल हर इंग्लिश मुल्कों की तरह इंतहाई ओपन हैं। जगह जगह पर रोमांस करते लड़कियाँ लड़के देखे जा सकते हैं। जर्मनी में पूल पार्टीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जहाँ फुल एंजॉय होता है। जर्मनी में फ्री लांस लड़कियाँ आपको चंद यूरो में मिल जाएंगी। जर्मनी में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। दुल्हन सफ़ेद फ्रॉक पहनती है और दूल्हे 3 पीस पैंट कोट। लड़की रस्म के बाद फूलों का गुलदस्ता पीछे अपनी सहेलियों की तरफ फेंकती है। जिसने पकड़ लिया अगली बारी उसकी खाने का इंतज़ाम होता है। खूब एंजॉय किया जाता है। जर्मनी में आपको हलाल फूड पर आसानी मिल जाएगा। जर्मनी का शहर बर्लिन पेरिस से 9 गुना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा बियर गार्डन जर्मनी में मौजूद है, जहां 1 घंटे में हज़ारों लीटर बियर नोश की जाती है। जर्मनी अपनी मजबूत तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के नाम से भी मशहूर है। यहाँ की चीज़ें आने वाली नस्लें भी इस्तेमाल करती हैं। यह मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।